اور ہم سارے لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں تو ہم سے اللہ کیا کہتا ہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور جب ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہتا ہے، لیکن ہمارا اس کی طرف گمان خیال بھی نہیں ہے۔ ہم تو بس ایک قرض سمجھ کے، فرض سمجھ کے، ایک بوجھ سمجھ کے بس پڑھتے ہیں، اور ایک دم 2 منٹ میں 4 رکعت ہو گئیں اور مسجد سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم بعض لوگ تو رکوع سجدہ بھی صحیح سے نہیں کرتے ہیں، وہ صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے ہیں رکوع سے، اور فوراً ڈائریکٹ سجدے میں اور ایک دم بیٹھے کھڑا پٹ پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کی نمازوں سے وہ خشوع اور خضوع چلا جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اب نماز میں قرآن بھی آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اب اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، لیکن افسوس در افسوس کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے ہم یہ دھیان نہیں دیتے ہیں کہ جب ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا اللہ، بہت بلند و بالا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، جب اس تعریف کو، اس حمد کو، اس دعا کے ذریعے، ان الفاظ کے ذریعے جب بندہ سجدے میں جا کے سجدے میں سر رکھ کے یہ دعا پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے کو دیکھو، یہ میرے سامنے آ کے، میرے سامنے جھک کے، سجدے میں سر رکھ کے میری تعریف بیان کر رہا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لبیک 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 یا عبدی کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نگاہ اس وقت بندے پر ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے، جب سجدے میں سر رکھتا ہے۔ آپ یہ سوچیں نا، کسی کو آپ نے سلام کیا تو بندہ خوش ہوتا ہے نا، اور اگر آپ نے اس کے پیر چھو لیے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اگر آپ نے پیروں کو سجدہ کر لیا تو حالانکہ جائز نہیں ہے لیکن وہ خوش ہوگا نا، کہ غیر مسلم وغیرہ بعض لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، آ کے ایک دم پیروں پہ گر گئے، تو اگلا آدمی تو سوچو کتنا اس کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار دیکھو ہمارے سامنے یہ سجدے میں ایک دم چلا گیا اور ہمارے پیر پکڑ لیے، ہمارے پیر پکڑ کے ایک دم ہمارے آگے جھک گیا، تو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ جا کے جھک جاتا ہے، سربسجود ہو جاتا ہے، اور اپنی ناک کو زمین میں رگڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، تیرا حقیر ذلیل فقیر بندہ تیرے در پہ پڑا ہوا ہے، بھکاری بن کر، سائل بن کر تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے اور تیری تعریف بیان کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے میرا بندہ سجدے میں سر رکھ کے میری تعریف کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور بندے کی پکار کو سنتا ہے، بندہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے دل میں جو تمنا ہوتی ہیں ان کی تمناؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گئے سجدے میں، ایک دم پتہ نہیں چلتا ہے کب سجدہ کب رکوع، ایک دم، کیونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے نا، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم سجدے میں سر رکھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یا اللہ ہم سے اب کیا کہہ رہا ہے، ہم نماز میں کھڑے ہیں اب اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو یہ چونکہ ہمارا ادھر خیال ہی نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہم جلدی سے بس نماز کو نپٹا کے، سر کا بوجھ سمجھ کے، اتار کے، پڑھ کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بہت ہی عاجزانہ مؤدبانہ میری درخواست ہے کہ آپ نماز پڑھیں بڑی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور ان تمام چیزوں کو سیکھیں کہ سجدے میں ہم تسبیح جو پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے، ہم تشہد پڑھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے۔ آپ لوگوں کو جن کے معنی نہیں یاد ہیں، جن چیزوں کے معنی نہیں یاد ہیں، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آپ لوگوں کے لیے کوئی کلپ بناتا ہوں اور کسی نہ کسی آیت کا اور کسی نہ کسی جو نماز میں پڑھی جانے والی تسبیح ہیں ان میں سے کسی کا ترجمہ بتا کے انشاءاللہ اس کا مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو، ہم سب کو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔